مینا سے فارغ ہونے کے بعد حجاج کرام کے ذمے صرف ایک طواف وداع باقی رہ جاتا ہے، جو مکہ سے واپس ہونے سے پہلے پہلے واجب ہے۔ جب تک مکہ المکرمہ میں قیام رہے، دوسرے نفلی طواف اپنی طاقت کے بقدر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حرم شریف کی حاضری، بیت اللہ کا طواف اور بیت اللہ کو بکثرت تعظیم کی نظر سے دیکھنا، حرم میں نمازیں ادا کرنا، ذکر و تلاوت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر معلوم نہیں کہ یہ موقع نصیب ہو سکے نہ ہو سکے۔ حرم شریف میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت وہ طواف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو اور 20 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو تعظیم اور ثواب کی نیت سے بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں اور بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ طواف وداع کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے، اگر حجاج کرام کو حج سے فارغ ہونے کے فوراً بعد مدینہ طیبہ آنا ہے یا وطن واپسی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ طواف زیارت کے فوراً بعد طواف وداع کر لیں۔ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص طواف زیارت سے فارغ ہو کر لے، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ایسے مجبور شخص کے لیے جسے فوراً وطن واپس آنا ہے اور ممکن ہے اس کو دوبارہ طواف وداع کا موقع نہ ملے، تو وہ شخص طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر طواف وداع اس وقت بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اگر خواتین کے ایام کی حالت ہو اور وہ ایام کی حالت میں طواف وداع نہ کر سکیں اور اسی حالت میں ان کو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ یا اپنے وطن واپس آنا پڑے، تو طواف وداع چھوڑنے کی وجہ سے ان پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ طواف وداع صرف میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے۔ یہ حضرات جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں، جب مکہ المکرمہ سے واپس جائیں تو رخصتی کا طواف کریں۔ البتہ جو حضرات میقات کے اندر رہتے ہیں یا حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، ان حضرات پر طواف وداع کرنا واجب نہیں۔ طواف وداع کے لیے نیت ضروری نہیں۔ اگر واپسی سے پہلے کسی نے کوئی نفلی طواف بھی ادا کر لیا تو وہ نفلی طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ مستقل الگ نیت سے واپسی کے عین وقت پر یہ طواف کیا جائے۔